عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم علم سیاسیات کے دوسرے سبق 1991 کے بعد کے اہم نظریات اور مسائل عالمگیریت کو دیکھنے والے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ عالمگیریت کیا ہے۔ عالمگیریت یعنی کیا؟ جب ہم عالمگیریت کی بات کرتے ہیں تب ایک دوسرے سے جڑے عالمی نظام کے بارے میں بولتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی سے یہ تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر غیر ملکی کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اب آن لائن داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یا گھر کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی حصے سے واٹس ایپ یا موبائل کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ معاشی معاملات اور تجارت سے متعلق تبدیلیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بھارت سے پھول، پھل یورپ، امریکہ برآمد کی جاتی ہے اور بھارت کے بازار میں یورپ، امریکہ اور چین سے مال آتا ہے۔ عالمگیریت سے ریاستوں کی عوام ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ دنیا میں کسی جگہ ہونے والے واقعات کا اثر دوسری جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی طرف دیکھنے کے کئی نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ایسا ہے کہ اگرچہ ہم عالمی سطح پر ایک دوسرے سے جڑے ہیں لیکن ریاستی نظام کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ قومیت کی آج بھی اہمیت ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق ٹیکنالوجی اور معاشیات نے قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لایا ہے۔ ان کے مطابق ریاست کی خود مختاری اور اختیارات کو آج چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آج سماجی تحریکیں جن انسانی مسائل پر توجہ دے رہی ہے وہ ریاستوں کی سرحدوں کو پھلانگ کر بین الاقوامی سطح پر کام کر رہی ہے۔ اب ہم مختلف میدانوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کریں گے۔ نمبر 1 ہے ہمارا معاشی میدان۔ معاشی میدان میں کچھ اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے سرمایہ کاری کی کھلی چھوٹ۔ سرمایہ کاری کی کھلی چھوٹ۔ سرمایہ کاری معاشیاتی نظام کا اہم جز ہے۔ کارخانہ داری کو سرمایہ کاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ کارخانہ داری میں سرمایہ کاری صرف سرکاری سطح پر ہی نہیں کی جاتی بلکہ نجی یا خانگی میدان سے بھی ہوتی ہے۔ ٹاٹا اور ریلائنس جیسی نجی کمپنیاں بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ، یورپ، افریقہ وغیرہ ممالک میں بھی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ او این جی سی جیسی سرکاری کمپنی بھی بیرون ممالک سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اس طرح کئی غیر ملکی کمپنیاں بھارت میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ سرمایہ کاری بنیادی سہولتیں اور صارفین کے میدان میں ہوتی ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں نے بھارت میں ہوائی اڈے، جوہری پروجیکٹ وغیرہ میں سرمایہ کاری کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میک ڈونلڈ، برگر کنگ، پیزا ہٹ جیسی کمپنیاں صارف غذائی زنجیر میں پیسہ لگا رہی ہے۔ 1990 سے پہلے اس طرح کی سرمایہ کاری شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس وقت سرکاری قوانین کی رکاوٹیں تھیں۔ یہ رکاوٹیں اب دور ہو گئی ہیں۔ یہ تبدیلی سرمایہ کاری کی کھلی چھوٹ ہے۔ سرمایہ کاری بھارت سے بیرون ممالک اور بیرون ممالک سے بھارت میں دو طرفہ ہوتی ہے۔ بھارت ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ بھارت کو
ترقی کے لیے صنعت و حرفت میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے داخلی سطح پر معاشی رکاوٹیں ہیں، اسی لیے بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سرمایہ کاری بنیادی سہولتوں میں ہوتی ہے تو ہی ترقی کے لیے کارگر ہے۔ یہ میدان صارفین کے سیکٹر سے زیادہ اہم ہے۔ خالص ترقی کے لیے راستے، ریلوے، بحری راستے، ہوائی راستے، ان کی ترقی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس میدان کی سرمایہ کاری ضروری ہے۔ آگے کچھ اور اہم تبدیلیاں ہم دوسرے حصے میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔